ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت طلب. اب کہا تو یہ گیا ہے کہ معاشی چیلنجز کے اوپر بات کریں، لیکن دراصل آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال اس وقت کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ جو بتایا جا رہا ہے اسی سے اخذ کریں کہ کیا ہے، لیکن معاملات ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ عوام ہیں، ناظرین ہمارے دیکھنے والے، پسند کرنے والے، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، عقل مند ہیں، یہ پبلک ہے، سب جانتی ہے. ایسی بات نہیں، اپنے مفاد کو جانتے ہیں یہ. لیکن اب معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، کیا اس سے واپس لائے جا سکتے ہیں؟ کہیں ایشوز بہت سارے ایسے تو نہیں ہیں کہ irreversible ہوں. سولوشن تو نکالا جا سکتا ہے پرابلمز کا، لیکن کبھی کبھار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ مسٹیک کر دیں تو اس میں کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جن کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ irreversible نہیں ہوتی، پھر آپ امپرومنٹ کریں تو کسی اور ایریا میں کریں. لوگ یہی کہتے ہیں نا، اب یہ غلطی ہو گئی، اب اس کو ریورسل نہیں ہو سکتا، آپ کسی اور چیز کو دیکھ لیں، اس کو بہتر کر لیں. پاکستان کی معیشت کی صورتحال میں اب کیا کہوں اپنے منہ سے. آپ خود جانتے ہیں کہ چیلنجز اس حد تک بڑھ چکے ہیں. ڈالر کو دیکھیے تو وہ بڑھ رہا ہے، ایک طرف تجارتی خسارہ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر جناب بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہم نے کنٹرول کر لیا، وہ بھی کنٹرول سے باہر. انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا، اس میں مختلف زاویے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جانا چاہیے، کیونکہ فطری طور کے اوپر اگر ملک میں مہنگائی زیادہ ہو تو انٹرسٹ ریٹس بھی زیادہ ہونا چاہیے. دوسرا جو مکتب فکر یا سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں صاحب، انڈسٹری کو فلرش کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا کم رکھیں. پھر اس کے علاوہ FATF کی تلوار بھی موجود ہے، وہ جب بھی چاہیں ہمارے آرم ٹوئسٹنگ کر سکتے ہیں. ہم نے ڈپلومیٹک لینگویج استعمال لی کہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں کسٹمر کو بڑی عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے کسٹمر یعنی ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ندرن امریکہ اور یورپ ہے، سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ. لیکن یہ منفرد ملک ہے، یہاں پہ ہم اپنے کسٹمرز کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، اور جن کے ہم کسٹمر ہیں ان کی ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، کسی تعارف کا آج نہیں ہے. سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب، اور شعبہ تجارت و صنعت ہو یا معاشرہ ہو یا کراچی کی جو معروف شخصیات ہوں، پاکستان کی معروف شخصیات ہوں، ان میں ان کا نام آتا ہے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ ناصر بھائی. ہاں صاحب، اب مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میں نے تو تمہید کے اندر چند ہی میں کہوں گا کہ مسائل کی نشاندہی کی. آپ تو خیر خود آن گراؤنڈ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں بھائی، تو مسائل کا آپ کو پتہ ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا جو کچھ مجھے پتہ تھا. اب آگے میں چاہوں گا آپ اپنا تجزیہ اور مسائل کا حل خود بیان کریں. جی دیکھیں، روز ہم ٹی وی ٹاک شو سن رہے ہیں. ابھی آپ نے جب یہ انٹرو دیا ابھی تو اس میں آپ نے ایک سمری دے دی کہ معاشی اعتبار سے ہم جو ہے وہ بہت خطرناک پوزیشن میں آ چکے ہیں. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور میں اگر آپ جائیں نا، جیسے 74 پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے نا، ہر دور کی ہر اس کی آپ درجے نکالیں گے نا تو ہماری پرابلم ساری جو ہیں ساری وہ سیلف کریٹڈ ہیں. 74 کی بات کر رہا ہوں، سال پاکستان کی جو عمر ہے، سیلف کریٹڈ، all self created, and I repeat self created. کیونکہ پاکستان جو ہے جو اس وقت جس پوزیشن میں آ گیا ہے، پاکستان ایسا نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بھر جائے گا. جو دولت کے انبار آپ کے پاس ہیں وہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے ایز آن ٹوڈے. اور اب انسسٹ کرتے ہیں، میں کلیم کر رہا ہوں پوری دنیا کو کہ کل مقابلہ آ کے کہ دولت کس کے پاس زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم زمین سے نکالتے نہیں ہیں، پہاڑ کو ہم کھودتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جب یہ آپ کچھ نہیں کرتے اور آپ کو GDP کچھ نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے ڈرامے کرتے ہیں. اور ڈرامے کرتے کرتے سیلف کریٹ کا لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے. میں آپ کے شو میں، اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا تو میں آپ کو آپ کی اپنی کیسٹ لا کے دے دوں گا. میں نے وہ جب میں سینٹ میں تھا 2015 میں، آپ نے مجھے ایک دن بلایا تھا تو میں نے کہا تھا، میں نے 3 باتیں کی تھیں.
3 باتیں کی تھی کہ آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، آپ کا GDP نہیں گرو کر سکتا، آپ کا انفلیشن نیچے نہیں آ سکتا جب تک آپ 3 کام نہیں کریں گے. آپ سے اور آپ تھے اس وقت. ٹھیک، میں مان گیا. نمبر 1 کہ آپ جو ہے یہ جو بکواس کرتے ہیں 17%. نہیں اب میرے پاس الفاظ نہیں آپ بولیں سخت زبان استعمال کریں. نہیں میرا ذہن جو ہے نا وہ کیونکہ بکھرا ہوا ہے. نہیں آپ سخت زبان استعمال کریں. میں نے کہا آپ کا فیس ایکسپریشن دیکھ لیا تھا میں نے کیونکہ میرا ذہن جو ہے اب وہ اب نرم مزاجی کا GDP بڑھ رہی نہیں ہے. اچھا ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہم رہتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو دوائیں جو چیزیں پہنچتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہ سب 3 چیزوں پہ آج بھی ہیں جو میں نے کہیں تھی اور وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. نمبر 1 کہ جو میں نے کہا تھا یہ جتنی بکواس ہے نا یہ اپنے 10%, 17%, 12% یہ سیل ٹیکس میں نے یہ کہا تھا آج ختم کر دیں اور 5% ان آن آئٹمس لگا دیں. ریونیو زیادہ ملے گا، چوری نہیں ہوگی، انفلیشن نہیں ہوگا. یونیفارم ٹیکس اونلی 5%. یہ 2015 کی بات ہے. اور سارے ختم کر دیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں امپورٹ کروں گا را مٹیریل کو اور پھر اس کو پروسیس کروں گا، ایکسپورٹ کرنے قابل ہو جاؤں گا، میری کاسٹ کم ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا نا. نمبر 2 اور ریونیو بھی اوپر جائے گا. اور نمبر 2 ریونیو آپ کا اوپر جائے گا. اور سب سے بڑا نمبر 2 ریونیو بڑھانے کے لیے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے ہر انکم پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ہر انکم پہ. اور آپ ایک چھوٹ دیں گے پاکستان کے حوالے سے، آپ ایک چھوٹ دیں گے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کہ بھئی یہ ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہیں. آپ بہت سارے نہیں سر آپ کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا. نہیں کرنا پڑے گا تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا آپ آخر کل بھی ٹھوک دیں سالی. اور باقی کیا رہ گیا ہے؟ کافن نیل ان دا کافن، وہ لاسٹ نیل ان دا کافن کیا ہوتا ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے. اب تو ہر چیز بھول گیا ہوں بالکل. ابھی کمپنی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی کہ بھئی ایکسپورٹ بھی میں دھکا دے کر چلاتا رہوں، میں لوگوں کو نکالوں نہیں. تو ابھی تک میں اسی میں الجھا ہوا ہوں نا، تو اس لیے میری بات چیت میں تھوڑا سا وہ آپ دیکھیں گے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے انفلیشن آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. غریب کو آپ مارنے سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو جب تک کہ آپ پیٹرول پہ تمام لیویز کو ختم نہیں کریں گے. یار بھیا نکال لو میری ظاہر میں نے کب اس سے دیکھیں یہ بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں آپ. یہ 3 سٹیپ ایشو کا ریزولوشن بتا دیا آپ نے. میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ آپ کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس پر پھر آپ کے بھی آنسو ہو جائیں گے. میں جا اور ڈبہ آپ نے رکھا نہیں تاکہ ٹیشو کا کہ میں آنسو پہنچ لیتا. آپ نے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ ہمیں تو سولوشن چاہیے تھا، آپ نے سولوشن بتایا. 5% انکم ٹیکس آن آل انکم، پیٹرولیم لیوی ختم کر دیں بالکل. اور پیٹرول کا اور پھر اس کے بعد چوتھی یہ جو اپنے کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے سائن کر کے نوٹیفیکیشن کے اوپر یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں نا اس کا ریشو ریورس کر دو. انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کا ہے نا ڈائریکٹ ٹیکس 35% اور 65% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہاں پہ آپ انڈائریکٹ تو اللہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریورس اللہ کر کے ختم کر کے ریورس کر دو. انڈائریکٹ 35% ابھی پاکستان اس موقع پہ نہیں ہے لیکن چلیے انٹرنیشنل ہے کہ وہ ہے انٹرنیشنل کا یہی ریشو ہے ڈائریکٹ 35 اینڈ 65 انڈائریکٹ. یہ کام کرنے کو کوئی کا اوپر سے کیا اللہ میں فرشتے بھیجیں گے کیا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ GDP آپ کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ انفلیشن آپ کتنا نیچے آئے گا؟ غریب کیا کہتے ہیں غریب کی روٹی غریب کی روٹی غریب کی روٹی یہی کر رہے ہیں نا صبح شام تک. تو بھائی حل بھی تو بتا دو نا. میں حل بتا رہا ہوں نا. بڑی لاجیکل بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کافی دنوں سے. سمپل سولوشنز ٹو پاکستان's پرابلمز، یہی ہمارا ایم ہے. بتائیں بھائی سمپل سولوشن. بٹ اب یہاں پہ ہے مزے کی گفتگو. عبداللطیف خان صاحب، اٹس ناٹ سو ایزی ڈوئنگ سمپل تھنگز ان دس کنٹری. یہاں پہ لوگوں کے انٹرسٹ ہیں اور ان کے انٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ بات تو آپ نے سولوشن تو بتا دی، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا انٹرسٹ کہاں ہے؟ انٹرسٹ ان لوگ انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں اپنا. اس میں بہت آسان ہے. آپ کو صرف اتنی تمیز کرنی ہے
اتنی تمیز کرنی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کون ہے اور مافیاز کون لوگ ہیں. اور آپ نے اپنی اکنامی کو بیس کیا ہے مافیاز کے لیے, اور آپ نے عبدالحسیب خان کو چھوڑ دیا 1000 امپلائیز کے ساتھ کہ ان کو روٹی کما کے تم خود دو گے, اپنے آپ کو بیچو, لیکن ان کی تنخواہ تمہیں دینی ہے, نکالنا نہیں ہے. کیسے بنے گی؟ ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ جب اکنامی خراب ہوتی ہے تو جی وہ انٹرسٹ تو پڑتا ہی ہے. یہ کہاں سے آپ نے انفلیشن نہیں, آپ نے انٹرسٹ کی بات کی تھی, میں تب میں اس کو پہ ڈیل کروں گا. آپ نے انٹرسٹ ریٹ کرتے لے کے آپ 7% میں لے کے آئے, اور 7% لانے کے بعد آپ نے جو ہے بینکوں سے جو ہے امیڈیٹلی وہ رش پڑا, اور اپنا نکال لیجئے کہ اس دور میں گاڑی کتنی امپورٹ ہوئیں, اور آپ نے انڈسٹری والوں کو مشین امپورٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے دیے آپ نے 7% کے اوپر. بھائی ذرا میں نے پھر کہا ہے کہ مافیا کو الگ کر کے دیکھیں اور اسٹیک ہولڈرز کو الگ کر کے دیکھیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کا جو جینین اسٹیک ہولڈرز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ہیں نہیں. گورنمنٹ جو چاہتی ہے اکیلے فیصلے کرتی ہے. گورنمنٹ انڈسٹری نہیں چلا سکتی کتنی بڑا معاشی ٹھیکیداری کو نہیں ہو, اس کو ہم سے مشورہ کرنا پڑے گا. اچھا مجھے اتنی عقل نہیں ہے تو آپ جس کی عقل ہے اس کو بلا لیں, تو انڈسٹری میں تو ہوں گے نا عقل والے, ان کو بلا کے آپ اپنا ایک کمیٹی بنا کے ان سے ڈسکس کریں, اور ڈسکس کی روشنی میں پھر فیصلے کریں. نہیں, لیکن پھر آپ نے وہی بات کی کہ سٹیک ہولڈر کو بلائے نا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر تو بہت سارے تشہیری لوگ بھی ہیں. اب دیکھیں آپ کی آنکھوں میں آئی بات آئی, آپ کو میں نے دیکھا ادھر بھی بہت سارے تشہیری لوگ ہیں. تشہیری نہیں ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ہوتی ہے. ابھی جب عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں, عمران صاحب نے جو قسم کھائی حلف اٹھایا اس, اور اگست کی بات ہے یہ, اور اکتوبر میں جو سب سے اچھا اقدام کیا تھا اپنا عمران خان نے انڈسٹری کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کونسل آف بزنس لیڈر بنا دی تھی. اس کے 22 ممبر تھے, 11 بروکرز تھے, جس میں منسٹر بھی تھے, سیکریٹری بھی تھے, اور 11 پرائیویٹ لوگوں کے تھے. الحمدللہ اس 11 کے اندر میں بھی شامل تھا, اور باقی 10 اور تھے. اس میں بائی نیم تھا فیڈریشن کا پریسیڈنٹ اور یہ وہ, اور باقی ہمارے وہ بزنس کونسل آف امریکن اس کے لوگ تھے سارے, اور باقی انہوں نے فیڈریشن وغیرہ نہیں لیا, صرف پریسیڈنٹ کو لیا تھا انہیں. حکومت کو پتہ ہے کہ کون اسٹیک ہولڈر ہے اور کون ایسا ہے کہ اس قابل ہے کہ اس کو بلا کے اس کو گفتگو کی جائے اگر کرنا چاہیں تو نہیں ہوا. پھر دیکھیے بات میں کہہ رہا ہوں کہ مس یوز کیا آپ نے. 7% دینے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے ایک تو ڈالر آپ کا چلا گیا, گاڑیاں آ گئیں, اور ادھر آپ کا جو ہے وہ انڈسٹری موت کے منہ بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ نے کوئی اس پہ سوچ کے قدم نہیں لگا رہے کہ وہ کنفیوژن ہے. دیکھیں وہ گاڑیوں والی ابھی تک کنفیوژن کلیئر نہیں ہوئی, کیونکہ گاڑیاں آ گئیں, لیکن ابھی پتہ لگا کہ صاحب وہ تو ایک میجر چنک آپ کے فورن ایکسچینج کا یوٹیلائز ہو گیا, اور آپ دوسری طرف عورتوں کا میک اپ بند کرتے رہے کہ عورتوں کا میک اپ نہیں آنے دیں گے, یہاں گاڑیاں آ گئیں. سر وہی تو میں نے عرض کیا آپ نے کہ آپ نے اپنے جو آپ چیختے رہتے ہیں ہمارا ڈائریکٹ ہمارا یہ ہو گیا, آپ نے فسکل ڈیفیسٹ اور ہمارا ڈالر یہ امپورٹ آپ کم کرنے میں کر کے کوشش نہیں کر رہا ہو, ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جب تک آپ امپورٹ نہیں کرو گے اور ایکسپورٹ نہیں بڑھاؤ گے, ابھی تک آپ نے کون سی ایکسپورٹ پالیسی بنائی ہے؟ آپ نے امپورٹ کرنے والوں کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہے کہ بھائی اب اپنا جا کے دے دیا, رولڈن ٹیکس کٹوا دیا اور مال لا کے آ گئے, اس کے بعد اس کو کرا کے ہمیں تو امپورٹ کریں گے 18% 17% سیل ٹیکس دیں گے, ڈیوٹی دیں گے, پھر بنائیں گے, پھر سب کچھ کریں گے, پھر یہاں ہماری جو کوئی انفلیشن ہمارا جو ہے ماشاءاللہ پیٹرول پہ ہم 28% 30% ٹیکس دیں گے, اور جب چیز بن کے تیار ہوگی تو کیسے لے کے جاؤں گا میں باہر دنیا میں بیچنے کے لیے؟ تو اٹ از امپورٹ بیسڈ کنٹری. جو آپ نے خالی ود ہولڈنگ امپورٹر خالی ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہے, اور اس کا وہ مال بن جاتا ہے پورے مال کا, اب جو مرضی آئی کرے. اس کے بعد پھر وہ سب چیزیں ہوتی. بھائی جان میں نے آپ سے پہلے کہا ہوا ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. الحمدللہ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہوئی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف ایشوز ہوں, پرابلمس ہوں, اور اپرچونیٹیز نہیں ہوں. یہ نہیں ہوتا, اللہ کا نظام ہے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ سولوشن اور سولوشن اینڈ پرابلمز دے ایگزسٹ ٹوگیدر, اینڈ یو ہیو ٹو انالائز دس کہ یہ ایشو کیا ہے. پھر آپ یو ہیو ٹو پین ڈاؤن دیم, یہ ایشوز ہیں. ان ایشوز کا حل کیا ہے؟ یہ بھائی بلاؤ, بھائی اسٹیک ہولڈرز بلاؤ, کیونکہ ایشو سامنے آ گئے ہیں تو اس کا حل نکالنا ہے نا. تو حل کیا سیکریٹری صاحب نکالیں گے؟ کیا منسٹر صاحب نکالیں گے؟ پھر پرائم منسٹر صاحب بیٹھ کے نکالیں گے عمران خان صاحب؟
یا کہیں گے بلاؤ اگلے ہفتے میٹنگ کرو اور یہ اسٹیک ہولڈر سے بلاؤ, یہ فارماسیوٹیکل سیکٹر سے بلاؤ, یہ ٹیکسٹائل سے بلاؤ, یہ گارمنٹ سے بلاؤ, یہ ٹیکسٹائل. 25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, سولوشن ایک سولوشن ڈسکس ہو رہا ہے, مشورہ ہو رہا ہے, کچھ چیزیں بات آپ نکال. لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہیں, نہیں یہ دیکھیں نا, لوگ نہیں ہوتے تو پاکستان آج ابھی پاکستان میں وہ کچھ میں نے پہلے کہا آپ سے, ابھی بھی چل رہا ہے نا. ابھی میں نے آج تک ابھی ایک آدمی کبھی نکالا نہیں ہے. 2.5 سال ہو گئے مجھے, کووڈ بھی بھگت لیا اور فسکل ڈیفیسٹ بھی بھگت لیا, اور یہ سب کچھ میں نے وہ 28% 30% لیوی بھی دے رہا ہوں میں پیٹرول کے اوپر. ایک آدمی میں نے نکالا نہیں ہے, اور کوئی اتنا بھی نہیں کہ وہ جمع اتنا کما کے رکھ رکھا ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہوئے ہیں کہ اس میں سروائیو کریں. آپ چاہیں کہ صاحب میں اتنا ایکسپورٹ کر دوں کہ صاحب آپ کا فارن ایکسچینج آیا, یہ ممکن نہیں ہوگا. میں اتنی میں کر رہا ہوں 22 ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہوں, 22 ملک ہے میرے جہاں ہم دوا ایکسپورٹ کرتا ہوں. لیکن اب ریٹ مجھے دینا پڑتا ہے جو میرا پڑوسی دے رہا ہے. پڑوسی کا انفلیشن ہم سے بہت کم ہے, ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہے. پیٹرول ان کا آپ کو جو مرضی آتی ہے آپ 2 روپے بڑھا دیتے ہیں اپنا بجلی کے اوپر. آپ تو دے دیتے ہو ناصر بھائی, میں کہاں سے دوں گا ہر وقت آپ. تو یار بجلی کے اوپر آپ کیا مزہ بنایا ہوا ہے. بجلی والے اس لیے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمارا تو ٹربائن چلاتے ہیں, پیٹرول اتنا مہنگا انہوں نے ابھی پھر لگا دیا انہوں نے لیوی. تو پیٹرول جو ہے وہ ایک وہ ناسور ہے جس پہ سب توجہ دینی چاہیے. میں نے آپ کو 4-5 چیزیں بتائی ہیں, میں نے ایشو نہیں بتایا کوئی بھی, ایک ایشو بھی نہیں بتایا ہے. میں نے ملٹیپل ایشوز کا سولوشن بتایا ہے کہ 3-4-5 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اور پاکستان کے پاس وہ سب کچھ ہے کہ وہ آج بھی اس سے نکل سکتا ہے. بات صرف اتنی ہوگی کہ آپ نے تمیز کرنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک عوام ہے جو ہم کہتے ہیں غریب مسکین. میں یہ تو اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھتے ہیں, یہ وہ ہے, یہ اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھتے ہیں. اس لیے امپاورڈ ہوتا ہے کہ ان مسکین عوام کے پیچھے بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں. تو پھر تاثر یہ دے رہا ہوتا ہے کہ اٹس یو. تو پھر کیا ہوگا, وہ بڑا بت ہے, یہ باقی پجاری ہیں, یہ عوام کہاں سے آئی, یہ پجاری ہے. سخت بات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں مکے کے اندر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر ابو جہل بھی اپنے بت تراش کے بت کرتا تھا, وہ پتھر کے بت تراش کرتا تھا. میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ اب ہم نے انسانوں کے بت تراش کر لی ہیں. ہم نے اب کی بات کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی وجہ یہی ہے. عوام کس کو لے کے آتی ہے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے 47 سے کیا ہوا ہے, عوام لے کے آتی ہے نا. معصوم روٹی بھی نہیں ہوتی, بھوکے بھی ہوتے ہیں, لیکن لاتے اسی کے ہیں جو ان کو روٹی ان کی چھین لیتا ہے. اور ابھی تک عقل نہیں آئی 74 ایئرز میں بھی. کیا کہتے ہیں, اوور ویلمڈ ود انفارمیشن ہو گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیٹر عبدالرسیف خان صاحب آج کچھ جذبات کے بھی نہج پہ پہنچ گئے, جیسے ہماری معیشت بھی ایک نہج پہ پہنچ گئی ہے. تو سینیٹر عبدالرسیف خان صاحب, آپ نے بتایا جناب سولوشن موجود ہے, اینڈ دیر کین نیور بی اے سچویشن ویئر دیر آر نو اپرچونٹیز. نہیں, میں نے خالی آپ سے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 4 اقدامات کیا کرنے ہیں. بتا دیں, کل نہیں آج کرنے ہیں. ہاں کریں نا, میں تو بول رہا ہوں وہ تو بتا دیا میں نے. یہ تو سمپل ہے. میں بلکہ کہتا ہوں بھائی اگر سن رہے ہیں تو کریں یہ. اب IMF اور وہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ اور یہ سب چیز میں کچھ باتیں نہیں کر رہا. نہیں, وہ تو آپ نے پہلے ہی رد کر دیا نا, آپ نے کہا سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں. آئی ریپیٹ, سیلف کریٹڈ. جب یہ بات آپ نے کہہ دی تو وہ ساری چیزیں پھر ہم پور پاکستان پور نیشن نہیں ہے. اٹ از پورلی مانیٹرڈ. It's not a poor nation. کتنے بار بتاؤں میں آپ کو ناصر بھائی, دولت کے انبار ہے ہمارے پاس. ہر دوسرا پہاڑ ماربل کا ہے بلوچستان کے اندر. پوری دنیا میں کہیں ایسا ماربل نہیں ہے. اور وہیں اسی پہاڑ کے نیچے جو ہے لوگ مرتے ہیں. کیوں کہ ہمارا سیکورٹی نہیں ہے کہ میں جا کے اپنی جا لگا دوں. وہیں بڑے بڑے پتھر کاٹ توڑ کے چارہ لے جاتا ہے, پھر وہ اس کو پالش کر کے بیچتا ہے, ہم خرید لیتے ہیں اور فوراً سے چلے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں فارمیشن شارٹ ہو گیا, چلتے ہیں اپنے یہی سیم ہے ہمارے میٹلز کے ساتھ. اور اس پہ سعودی پر چلتے ہیں, وہاں سے پیسے لے کے آئیں گے, پھر IMF پر جاتے ہیں, پھر وہ اپنی ٹکٹ کا یہ ساری کہانی ختم کرنے سے بھائی اللہ کے واسطے آج آپ شروع کر دیں نا تو ٹوڈے ول بی دا ڈے 1 فار دا ریمیننگ ڈیز آف یور لائف. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو میجک ورڈ ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. بغیر اس کے نہیں ہو پائے گا. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے فرسٹ سٹیپ ہے انفراسٹرکچر.
اور بہت سارے انڈسٹریلسٹ نے کہا ہے کہ جی ایک دن میں انڈسٹری نہیں لگ سکتی, اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ وی ول ہیو ٹو میک اٹ گرو. آپ کے پاس پروگرام کہاں ہے لانگ ٹرم, آپ بتائیں لانگ ٹرم پروگرام کہاں ہے آپ کا؟ میں نے کہا ارے بھائی پورے پاکستان کا بھی ابھی نکال لیں آپ انڈسٹری کی جی پی آپ کی کم ہو گئی, لیکن ایک حد تک تو آپ نے ابھی 2.4 ہوگی کچھ ہوگی, لیکن ابھی تو آپ کی 40 سے 6-7 بھی تھی 8 بھی تھی, گرو ہو رہی ہے نا, انڈسٹری چل رہی ہے نا. اب خالی انڈسٹری کو خالی ساتھ لینے دے تو بس, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے نیا قانون بھی نہیں بنوا رہے, ہماری انڈسٹری چل رہی ہے. اسی کیپیسٹی میں آپ کر کے دکھائیں گے. یہ انڈسٹری میں نے 4 چیزیں بتا دی نا, یا اپلائی کر دیجیے, آپ کے 60% آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک دم باہر نکل کے آئیں گی. آپ کی جی پی جو ہے, اگر گارنٹی کر رہا ہوں میں آپ سے, 4 چیزیں اگر آپ نے کم کر لیں, اگر آپ کی جی پی جو ہے امیڈیٹلی 2.4 سے اگر 7 پر 8 پر نہیں جائے تو مجھ سے کہیے گا, آپ لٹکا دیے گا. یہ جو بروک چورنگی ہے نا, بروک چورنگی لٹکا دیے گا. نہیں میں اتنا شور ہوں, مجھے یقین ہے, تو اس لیے کہہ رہا ہوں لٹکا دینا مجھے, کہ مجھے پتہ ہے کہ وقت ہی نہیں آئے گا. خالی آپ ہم کو سانس لینے کی مہلت دے دو, ہمارا گلا مت گھو دو. یا کوئی تک ہے پیٹرول ٹینک کے اوپر لیوی لگانے کی یار 28%, جس سے انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ غریب کی روٹی نہیں, غریب کی روٹی بھائی یہ کیے چلے آ رہے ہیں, صبح شام تک ہر ٹی وی کھولو. مستقبل میں کم ہو جائیں گی قیمتیں, مستقبل میں نہیں یار, نہیں بھائی جان 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 22 نہیں ہوتے, 2 اور 2 4, پلس دیکھ لو خالی بیچ میں. اچھا وہ ایک دفعہ آپ نے پہلے کہا تھا رائٹ مین فار رائٹ جاب, اس پہ کیا کام ہوا ابھی تک؟ کچھ دیکھا آپ نے؟ کہا تھا مجھے بلانا دوبارہ پوچھ لینا. میں نے نہیں کہا تھا, اللہ میاں نے کہا تھا کہ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے تو تم امانت دار, ہمارے امانت ہے تمہارے پاس اختیار کی, ذرا صحیح طرح استعمال کرنا. اپنے چمچوں کو نہیں کہیں آگے لے کے چلے جانا اور ان کو بنا دینا منسٹر. یہ قرآن نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, قرآن کا فیصلہ ہے کہ اختیار جو ہے وہ ہماری امانت ہے. سو انتخاب کریں تو آن میرٹ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے نہیں, میں آپ سے اسی پر سوال, آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں سوال کروں گا. تو آپ سوال کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے. ابھی فرسٹ سٹیپ عمران خان صاحب اگر آپ کی بات سن رہے ہوں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو آپ نے 4 اسٹیپ بتائے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی تو دیں. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا سر, آپ نے تھوڑا سا اس کو سیکوینس چینج کر دی. اگر آپ سیکوینس چینج کر دیں اور ہنڈی کے اندر پہلے ڈال دیں گوشت اور پھر اس کے بعد گھی ڈالیں گے آپ, تو اس سے پہلے گوشت جل چکا ہوگا. میں نے آپ سے جو بات کی تھی آپ دوبارہ ریپیٹ کر دوں, دوبارہ کر کھل کے کر دیتا ہوں. ہاں کھل کے کر. جو 4 باتیں میں نے بتائی ہیں نا, اس کے لیے آپ کو مجھے اسٹوڈنٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ کین بی ڈن. وہ تو انہوں نے کرنا ہے نا, ابھی آج سائن کر دیں, صبح سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. نو ٹیکس آن دا پیٹرولیم, سب پہ انکم ٹیکس لگے گا جتنا بھی آپ کی انکم ہوگی. تو وہ بولیں گے صاحب ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا, کیا کر رہے ہیں ہمارا تو پیسے پیٹرولیم سے ڈیفیسٹ نہیں بڑھے گا. آپ کی 2.4 سے آپ کی جو جی پی ہے وہ پہنچے گی جا کے 7 کے اوپر, اور پھر ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا, برباد کر دوں گا میں پڑوسی ممالک کو ایکسپورٹ کے اندر. میں دیکھتا ہوں انڈیا کیسے مجھ سے مقابلہ کرتا ہے. یہ 4 چیزیں کم کر دو, انڈیا کو بھگا دوں گا سالوں کو میں. کہاں سے؟ سری لنکا سے, جہاں پر وہ کشتی مال لے کے آتے ہیں. میں بائی ایئر بھیجتا ہوں, داخلہ بند کرا دوں گا اس کا میں, اپنی کوالٹی کے اوپر اور اپنی ایکسپرٹی کے اوپر. شروع تو کرو کہتے بھائی, یا جو 4 چیزیں میں نے مانگی ہیں, میں ہاتھ جوڑ کہتا ہوں, عمران خان صاحب سے کہتا ہوں, یہ 4 چیزیں آپ کے اختیار کی ہیں. اور یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکس, یعنی یہ ایک عجیب چیز ہے, ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر. بھائی یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب. ایک ٹیکس پیئر ہے, فائلر ہے نان فائلر. سر فائلر وہ بھی ہے, اور ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر. فائلر نان فائلر یہ ترجمہ غلط ہے. نان فائلر از اے کریمنل اینڈ فائلر از اے ریسپیکٹیبل پرسن آف پاکستان سٹیزن ہے وہ. تو آپ اس کو الگ کر دیجئے. جب آپ نے انکم ٹیکس جو ہے اپلائی کر دیں تمام اکراس دی بارڈر, تو اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے جو فائلر جو ہے وہ فائل کرے گا وہ شریف آدمی ہے, جو نان فائلر ہے جو پیسے کر کے رکھے پھر وہ جو آپ کے. اچھا پھر آپ ہی کے توسط سے اور گزارش بھی کر دیتے ہیں, اور ایمنسٹی اسکیم بھی آتی ہیں درمیان کے اندر. یہ کہانی بھی ختم کر دیں. آپ تو اس کو فیور نہیں کرتے نا ایمنسٹی اسکیم, آپ تو فیور نہیں کرتے ایمنسٹی. آپ نے 20 کروڑ کی آپ نے اپنی خریدی ہوئی, اپنے بلڈنگ خریدی ہوئی جو ڈیفنس کے اندر 20 کروڑ روپے کی میں نے خریدی ہے,
اور میں دے رہا ہوں 2.5 کروڑ کے اوپر ٹیکس دے رہا ہوں. دنیا کو پتہ ہے کہ جی 20 کروڑ کی فیکٹری اگر آپ لوگے تو 1920 میں فیصلہ ہوگا. آپ کے توسط سے ایک اور گزارش بھی کر دیتا ہوں. بات یہ کہ جو ٹیکس بولتے ہیں کہ جی سیلریڈ پرسن کا ہے, تو سیلریڈ پرسن کا پہلے ایٹ سورس جایا کرتا تھا, اتنا اچھا سسٹم تھا, ویسے ہی رکھتے ہیں آپ پہلے کی طرح. آپ کا ٹیکس بیس بھی بڑھ جائے گا اور بیچارے کو بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑے گی. سر وہ بیچارہ کیوں ٹیکس کی مد میں؟ میرا جو بیسک اصول ہے وہ بتا دوں, اور یہی اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اس اصول کو اپنا لیں. اگر آپ کے پاکستان ایک بڑا ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس کے پتے سوکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں, جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں, کاش وہ ایک موقع ہم سے بھی آ کے کبھی بات کر لیں آپ کے سامنے بیٹھ کے آمنے سامنے, تو پھر تو کچھ مزہ بھی آئے گا. اس ہرے بھرے درخت میں پتے پیلے ہو گئے ہیں, تو اس کو کر کیا رہے ہیں اسلام آباد والے, کے پتا پیلا ہو گیا اسے توڑ کے پھینک دیا, ٹہنی پیلی پڑ گئی وہ ٹہنی کو کاٹ کے پھینک دیا, لیکن درخت ویسا کا ویسے سوکھ رہا ہے. کیوں کہ ابھی تک انہوں نے جو کیڑا لگا ہے درخت کے نیچے اس کو ابھی تک ٹچ بھی نہیں کیا, اور جب تک کیڑا نہیں نکالیں گے درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا. اور پاکستان کے میں نے بتا دیا 4 بڑے کیڑے ہیں جو آپ کو میں نے آپ سے میرے منہ سے نکلوا دیا تھا, تو آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی انٹرو میں, تو میرا پورا معاملہ ہی چینج ہو گیا. تو میں نے وہ 4 چیزیں بتا دی, یہ 4 کیڑے ہیں, کیڑے یہ میرا درخت کھا رہے ہیں پاکستان کا ہرا بھرا. ان 4 کیڑوں کو نکال دیں جتنی جلدی ممکن ہو. اس کا اثر دیکھ لیا, اور اس 4 کیڑوں کے اوپر آپ اپنے بلا لیں سارے معاشی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, ایکسپرٹس بہت بڑے بڑے نام ہیں, اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. 4 5 6 جو ہے, تو آپ سے ڈس ایگری تو نہیں کریں گے میرے خیال سے؟ نہیں, ان کو بلا لیں, ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں یہ چاہیں 4 کو کس طرح کریں, وہ طریقہ ان سے پوچھ لیں, بتا دیں گے آپ کو. اچھا یہ 4 صحیح ہیں یا 3 صحیح ہیں, بتا دیں گے آپ کو. اگر 4 صحیح ہیں تو کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے آف شوٹس کیا ہوں گے. تو ایک ہی آف شوٹ تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں معاشرے کا حصہ ہوں, کہ آپ کو تمیز کرنی پڑے گی اب اسٹاک ہولڈر میں اور مافیاز میں. بڑی ہی اہم بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.